والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَكْشِفُوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یہ جو آج آیت مقدسہ آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی قریب ہے، تو ان کو بتا دیں انی فانی قریب، میں تو ان کے بالکل قریب ہوں۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور اللہ کے پیغمبر سے باادب ہو کر سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکاریں؟ اللہ ہمارے کتنے قریب ہے؟ دور ہے؟ پہاڑوں میں چڑھ کے اس کو پکارا جائے، میدان میں نکل کے پکارا جائے، آہستہ بلایا جائے، یا اونچی آواز میں اس سے فریاد کی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ، جو کہ ماہ رمضان کی آیات، اس سے پہلے بھی ماہ رمضان کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی ماہ رمضان کا ذکر ہے، اور درمیان میں یہ آیت جو ہے اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان سے بتائیں، ان کو یہ آگاہ کر دیں کہ تمہارا اللہ جو ہے، تمہارا رب جو ہے، تمہارا الہ جو ہے، وہ تمہارے بالکل قریب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو انسان کی شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کوئی ہمیں پکارنے والا پکارے، ہم اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے پیش نظر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کو جب بھی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارنا چاہیے۔ صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، آٹھوں بار کسی بھی لمحے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، بازار کے اندر ہیں، پہاڑ پہ ہیں، میدان میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کو پکاریں۔ ہمارے سامنے انبیاء کی مثالیں موجود ہیں، جب بھی کسی نبی پر کی پریشانی آئی ہے، اس نے اللہ کو پکارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب بھی ان کو کوئی پریشانی آئی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، اور ان کی وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جب بھی پریشانی آ جائے تو اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے فریاد کرنی ہے، کسی کے سامنے فریاد نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر آئے اسی لیے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف لے کے آنا ہے۔ یہ ہاتھ جو ہیں اللہ کے سامنے اٹھنے چاہیے، یہ چہرہ جو ہے اللہ کے لیے جھکنا چاہیے۔ اس چہرے کے لیے دنیا میں کوئی اور ذات نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے کہ یہ چہرہ اللہ کے لیے جھک جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ اتار دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور ماں جی حوا علیہ السلام جو ہیں میدان عرفات میں اکٹھے ہوئے
تو وہاں پھر اللہ نے ان کو چند کلمات سکھا دیے. وہ کلمات بڑے مشہور و معروف ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر ایوب جو ہے صبر بڑا مشہور ہے، اور ان کی بیماری جو ہے 18 سال طویل ہو جاتی. پھر انہوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی ہے رب انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ ہی کی ذات کو پکارا. انہوں نے کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو پکارا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک انت السمیع الدعاء. اسی طرح بے شمار انبیاء ہیں، سب نے اللہ ہی کی ذات کو پکارا ہے. رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں کمزور ہوں میری مدد فرما. تو ان انبیاء کی دعاؤں کے پیش نظر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی جب کوئی پریشانی آ جائے ہمیں بھی اللہ کے سامنے ہی سر جھکانا چاہیے، یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھانے چاہیے، عاجزی اللہ کے لیے ہونے چاہیے. یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجود، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں نذر و نیاز، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، اور عبادت صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہی کے سامنے مانگنا یہ عبادت ہے. اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اپنے در پہ ہی ہمیں بلائے، اور دنیا میں کوئی ایسا در ہے ہی نہیں جس سے مانگا جائے، جس کو ذات کو پکارا جائے، وہ اللہ کی ذات ہے. کیوں کہ اللہ نے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، پیغمبر نے بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اپنے ہاتھ اگر اٹھانے ہیں تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، پریشانی کا اظہار کرنا ہے تو اللہ کی ذات کے سامنے کرنا ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.